بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے اولاد کے حقوق۔ آج ہمارے سماج کے ہر گھر میں یہ شکایت ہے کہ بچے بڑے نافرمان ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، بچے بات نہیں سنتے، اور مارے غیظ و غضب کے والدین کبھی کبھی بہت سی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، بڑھاپے میں بچوں کو بد دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اور عام طور پر اسی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں امام صاحب، بچے بڑے نافرمان ہو گئے ہیں، والدین کے حقوق پر کچھ کہیے۔ عام طور پر یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں بچے بڑے نافرمان ہو گئے ہیں، والدین کے حقوق پر کچھ کہیے، اور پھر والدین کے حقوق پر باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 10 روپیہ لیں اور سامان 9 روپیہ کا دیں، سامنے والے سے تو پورا کا پورا اصول لیں اور اپنی جانب سے کمی کر دیں۔ یہی حال ماں باپ کے ضمن میں بھی ہے کہ ماں باپ اپنی جانب سے جتنا کرنے کا شریعت نے حکم دیا اس کو پورا نہ کریں، اور بچوں سے یہ امید رکھیں کہ بچے بڑے ہونے کے بعد مکمل اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی گزاریں گے۔ یعنی سامنے والا پورا کرے، ہمیں کچھ کرنا نہیں۔ ایسا کرنا یقیناً دنیا و آخرت میں اپنی گرفت اور اپنی پکڑ کے سامان مہیا کرنا ہے۔ اس لیے جب انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہماری اولاد اچھی ہو، ہمارے اولاد کے اندر یہ خاصیت پائی جائے کہ وہ ہماری اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، تو ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اولاد کے حقوق ادا کریں، پھر وہ یہ امید رکھیں کہ اولاد بھی ان کے حقوق ادا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں اولاد کے حقوق اولاد کے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اولاد کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کی پیدائش سے بہت پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا حق، یا یوں کہیے اولاد سے اگر آپ نیکی کی تمنا رکھیں تو سب سے پہلے جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ انسان بذات خود اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، خود نیک انسان ہو، کیونکہ والدین کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں۔ بچوں کو جو بات نہ بھی بتائی جائے وہ والدین سے سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں بچہ ہے چھوٹا، 2 سال 2.5 سال 3 سال کا،
اس کو ماں باپ اگر اپنے ساتھ نماز پڑھنے بھی نہ کہیں تب بھی جب ماں باپ نماز پڑھ رہے ہوں بازو میں آتا ہے، ڈسٹرب بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، تھوڑا کھیلتا بھی ہے، لیکن دیکھ کر کے سیکھتا ہے۔ تو دیکھا دیکھی سیکھنے والی جو عادت ہے یہ والدین سے ہی آتی ہے۔ تو جب انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے حقوق ادا کریں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کریں۔ جب وہ اللہ کے حقوق ادا کریں گے تب اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا۔ جو ماں باپ خود برے ہوں، نیک نہ ہو، متقی پرہیزگار نہ ہو، دین جن کے یہاں پر نہ پائی جائے، پھر وہ یہ تصور کریں کہ ہماری آنے والی نسل ہماری بات مانے، ہماری اطاعت و فرمانبرداری کرے، تو یہ عقلی اور نقلی ہر اعتبار سے ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے اولاد کو برا بنانے میں، یہودی، نصرانی، مجوسی بنانے میں ان کے والدین کا کردار کام کرتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے کچھ کرے تو سب سے پہلے خود نیک ہو۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر جب جا رہے تھے تو بڑی بھوک لگی، گاؤں والوں سے کہا کہ کھانا دو، کسی نے کھانا نہیں دیا۔ جب کوئی کھانا نہیں دیا تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام بھوکے تھے، غصہ آئے گا، اور بڑے غصے والے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک دیوار گرنے والی تھی تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، بھوک سے نڈھال پریشان ہم لوگ یہاں گاؤں والوں سے کھانا مانگ رہے ہیں، کوئی کھانا دینے کو تیار نہیں ہے، اور آپ مفت میں کس کی دیوار ہے کس کو پتہ، آپ اس کو سیدھی کرنے میں لگے ہوئے، دیوار ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خضر نے جو لاسٹ میں جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، وہ جو دیوار جس کو میں نے سیدھی کی ہے وہ دو یتیم بچوں کی دیواریں ہیں، کان ابوہما صالحا، جن کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات، ماں باپ زندہ نہیں ہیں، مر گئے ہیں، اور بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ تو ماں باپ اپنے اولاد کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ انتظار نہ ہو کہ اولاد بڑا ہو جائے یا پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کچھ کریں۔ ان کے پیدا ہونے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے انسان کو نیک و صالح رہنا چاہیے۔ ان کی نیکیوں کے عوض میں اللہ رب العالمین ان کے اولاد کی حفاظت کرے گا۔ تو وہ نیکی کا عوض جو ہے، تو یہاں سے نقطہ نکلتا ہے کہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اولاد کے حق ادا کرتے وقت سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرے، نیک بنے۔ جب خود نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کے سلسلے میں یہ واقعہ کا تذکرہ خضر علیہ السلام والا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آدمی اپنے اولاد کے لیے دعا کرے۔ ابھی شادی سے پہلے ہی کا بتا رہا ہوں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، آدمی اپنے اولاد کے لیے دعا کرے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سکھلائی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ تو مجھے ایک نیک بیوی عطا کر، ابھی بیوی ملی نہیں ہے، وذریاتنا، اور مجھے اچھے اولاد عطا کر۔ یہ اچھے کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، وہ آگے اللہ نے کہا
اے اللہ تو مجھے میری بیویوں اور اولادوں کے ذریعے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ یہ شادی سے پہلے ہے، ابھی اولاد پیدا نہیں ہے، ابھی شادی نہیں، اولاد کہاں سے آئے گی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تب سے اولاد کے نیک اور صالح ہونے کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ اولاد کا ماں باپ پر دوسرا اہم ترین حق ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے صالح اولاد عطا کر۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو محراب میں ان کے ماموں تھے غالباً رشتے میں، زکریا علیہ السلام رکھے تھے اور ان کی نگرانی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب وہاں آئے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، دیکھا کہ مریم کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بنا حساب کے روزی عطا کرتا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی، واقعہ دیکھ کر کے ایمان تازہ ہوا، ایمان میں اضافہ ہوا، تو کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے اپنی جانب سے پاک صالح نیک اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، تو یقیناً دعا سننے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کا دوسرا اہم ترین حق والدین پر یہ ہے کہ والدین اس کے لیے دعا کریں۔ یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے اور شادی سے پہلے بھی۔ پیدا ہونے سے پہلے دعا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو 40 دن گزرتے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے، مشہور حدیث ہے نا، روح پھونکتا ہے، اس کی زندگی لکھتا ہے کہ کتنا سال جیے گا، اس کی روزی لکھتا ہے کہ کتنا کھا کے مرے گا یہ، اور کیا لکھتا ہے، یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کو لکھے جانے سے پہلے ہی ضرورت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد مانگے۔ اب جب بچہ 10 سال کا ہو کے بگڑ گیا، مولوی صاحب دعا کیجیے میرا بیٹا بگڑ گیا، تو تمہارا بیٹا بگڑا، مولوی صاحب کا ہے برڈن اٹھائے بھائی، مولوی صاحب ہی دعا کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا حق اولاد کے لیے والد کے اوپر، یہ حق والد کے اوپر ہے، یہ ہے کہ لڑکے کے لیے ایک بہترین ماں کا انتخاب کرے، بہترین ماں کا انتخاب کرے، اس لیے کہ ماں اگر بگڑ جائے تو پھر کوئی سدھار نہیں سکتا ہونے والی نسلوں کو، الا من رحم اللہ، سوائے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، ماں ہی اصل اور بنیاد ہے۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں کے لیے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے لیے ایک نیک ماں کا گفٹ میں دے، نیک ماں کا انتخاب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ تنکح المرأۃ، لوگ نکاح کرتے ہیں عورتوں سے، نکاح کیا جاتا ہے، سماج کا یہ معمول ہے، 4 چیزوں کی بنیاد پر، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ بڑے گھر میں شادی کریں گے، مالدار گھر میں، اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے۔ میرے گھر میں مرسڈیز ہے تو میرا بیٹا جائے تو اس کو اچھا گدا بھی، کم سے کم مرسڈیز نہ دے، اچھا گدا تو پرووائڈ کر سکے۔ لمالها ولحسبها، خاندان دیکھ کر کے، کہ ہم لوگ اونچی ذات کے لوگ ہیں، ہم کو بھی تھوڑا اچھے ذات کے، بڑی نسل کے، یہ خاندان، یہ خاندانی لوگ ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ خاندان بڑی گندی چیز ہے۔ آدمی ہے فقیر، آدمی کیا ہے؟ فقیر، فلاں، ارے وہ تو کل امیر بنا ہے، وہ کل کا امیر آدمی ہے، ہم لوگ خاندانی تھے، ابھی نہیں ہے لیکن ہمارے خاندان میں تھا، وہ کل بنا ہے، اس کے پاس آئے،
تیرے پاس کچھ آج ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے خاندان میں تھا اور اس کے پاس آئے، لیکن اس کو زیادہ فخر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کل بنا، وہ تو میرے سامنے امیر بنا، پہلے تو میرے سامنے تو بھکاری تھا۔ ولی حسبھا، حسب و نسب دیکھ کر ولی جمالھا، خوبصورت ہونی چاہیے، دوستوں کو دکھانے کے کام آنا چاہیے۔ دیکھ میری چوائس کیسی رہی، ہاں ہے نہیں، دیکھ میری چوائس کیسی رہی، لوگوں کو بولنا چاہیے یار تیری نصیب تو بڑی اچھی ہے، تیرا چہرہ دیکھ کتنی اچھی بیوی ملی تجھ کو، بولنا چاہیے۔ پھر وہ فوٹو ڈالے گا اور لوگ پھر گندے گندے کمنٹس کریں گے، ہے نا۔ ولی جمالھا ولی دینھا، اور کچھ لوگ یہ سوچ کر لاتے ہیں کہ بھائی لڑکی ایسی ہو کہ آئے تو بچوں کو تھوڑا بہت قرآن پڑھا سکے، کچھ دعا درود سکھا سکے، ہم تو کمانے میں چلے جائیں گے، اس کو تھوڑا سا سلیقہ سکھا سکے۔ گھر کو گھر رہنے دے، گھر کو گھر رہنے دے، جہنم نہ بنا دے۔ یہ نہیں، گھر توڑنے والی نہیں، گھر کو جوڑنے والی لڑکی آنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو جاننے والی، پڑھنے والی ہونی چاہیے۔ بہو کم سے کم 4 رکعت نماز بھی گھر میں پڑھے گی تو برکتیں آئیں گی گھر میں، ورنہ بے دین لے کے آیا تھا جو ہے وہ بھی چلا جائے گا، بک جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، یہ اچھی سوچ ہے۔ ولی دینھا، دین دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین والی کو ترجیح عطا کرو، تربت یداک، نہیں تو تمہارے ہاتھ میں مٹی لگیں گے۔ یہ مٹی لگنا کیا ہے؟ آدمی خوب ماڈرن ٹائپ کی بیوی لے کر کے آیا، وہ ہر مہینے 10-10 ہزار کا خالی کارڈ ہی ختم کر رہی ہے، خرید و فروخت میں، یہ چاہیے تو وہ چاہیے تو وہ چاہیے، جتنی بھی شادی کا کارڈ آئے اس کارڈ کے ساتھ ایک نیا جوڑا۔ کوئی آدمی باہر سے شادی کارڈ دے گیا، شوہر کا جیب خالی ہو رہا ہے، کپڑا خریدنے کے لیے شادی میں جانا ہے، نیا کپڑا چاہیے۔ بال بچوں کا کیا ہو رہا ہے؟ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں نہیں سیکھ رہے، انسان بن رہے ہیں، جانور بننے کوئی فکر نہیں ہے اس کو، پڑی ہوئی ہے اپنے سہیلی کے گھر جانے کا، تو فلاں جگہ جانے کا، تو دوست کے یہاں جانے کا، تو گھومنے جانے کا، بس۔ جب یہ حالت ہوگی تو آدمی 4 سال 5 سال تو بڑے شوق سے شوق پورا کرے گا، جو کرو جتنی خواہش کرنی کرو، میں لاؤں گا۔ 4-5 سال کا دکھتا جائے گا، پھر ٹینشن میں، پھر ڈپریشن میں، پھر وہی لڑکی جس کو لے کے بھاگا تھا اس سے بھاگتا پھرے گا، دوسرے لوگ کے یہاں نہیں یار گھر جانے کا دل نے کہا بہت دماغ خراب ہو رہا ہے، بہت ہے نا۔ فاظفر بذات الدین، دین کو دیکھ کر نکاح کرو، تربت یداک، نہیں تو تمہارے ہاتھ میں مٹی لگیں گے، سر پیٹو گے، سر پیٹو گے، آ کے بے برکتی کے تذکرے کرو گے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں بیمار ہیں، ایسا نہیں ہے، تو یہ ہو گیا، تو اس میں نقصان ہو گیا، اس میں نقصان ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے بیوی بے دین ہوگی تو پورا گھر بے دین ہو جائے گا، تو گھر سے برکتیں اڑ جائیں گی۔ مولوی صاحب بزنس میں بہت نقصان ہو رہا ہے، دعا کیجیے۔ تو اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی دیندار بیوی لانا چاہیے، تو بولے دکان میرا وہاں کلنگا میں، میں رہتا برائٹ اسٹریٹ میں، میری بیوی کے دینداری سے میرے دکان میں کیا لینا دینا ہے؟ آدمی نہیں سوچتا ہے، تو بھائی دونوں جگہ کا مالک تو اللہ ہی نہ ہے کہ کوئی اور ہے۔ تو تربت یداک، نیک بیوی انسان کے لیے ضروری ہے، وہ نیک بیوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کام کی چیزیں ہیں، آدمی بڑی سی بڑی چیزیں خریدتا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، آدمی کا زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت کچھ کرتا ہے، سونے کا موبائل لے لیتا ہے، تو گاڑی میں سونے کا پانی چڑھا لیتا ہے، جیسے بہت سارے بادشاہی خاندان کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ نے بنایا۔ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت کی ہے۔ سونا چاندی ہیرے جواہرات ان تمام کے مقابلے میں نیک عورت کی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان پیسے کے لالچ میں یا دہیج کے لالچ میں جو انسان بری لڑکیوں سے، بری خصلتوں والی لڑکیوں سے نکاح کر لیتا ہے، اسے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بہت گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ اگر نیک بیوی لے کر کے آئے گا تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کروڑوں کا جہیز لے لے اور ایسی بیوی لے کر کے آئے جو دوسرے دن ہی اس کے ناک میں دم کرنا شروع کر دے۔ المرأة الصالحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی الدنیا واتقی النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل کان من النساء۔
کہ عورت کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملوں میں، نیک بیوی کا انتخاب کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا جو فتنہ تھا وہ عورت ہی کی وجہ سے تھا. تو نیک اور صالح ماں کا انتخاب اپنے بچے کا ایک اہم ترین اور تیسرا حق ہے. جو انسان اپنی اولاد کو نیک ماں نہیں دے سکتا وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے. یہ ہو گئے 3. نمبر 4، ہمارا سماج اور معاشرہ دین سے بہت دور ہو گیا ہے. دین سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں، باریک باریک چیزیں جس پر انسان دھیان نہیں دیتا. صحیح بخاری کتاب الوضو میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں. یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ میاں بیوی جب ملیں تو دعا کا اہتمام ہو. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ، پھر اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا. اس دعا کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس دعا کو کرنے کے بعد میاں بیوی آپس میں جماع کریں. اگر اس سے اللہ تعالیٰ کوئی اولاد عطا کرے گا تو اس پر شیطان کے اثر نہیں رہیں گے. اگر اس نے دعا نہیں پڑھی تو شیطان کا اثر رہے گا، شیطان کا حصہ رہے گا. علامہ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں جب انسان بنا دعا کے لیے اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو شیطان بھی ساتھ میں جماع کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے. پھر ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے کوئی زیادہ بدمعاشی کرتا تھا تو ایک صاحب تو کہتے یہ لوگ سب بنا بسم اللہ والے ہیں. یعنی اتنا شیطان اس کی کوئی حد انتہا نہیں ہے. تو اس طرح سے کہتے تھے سب بنا بسم اللہ والے ہیں. یعنی اس کے ماں باپ نے دعا نہیں پڑھا ہوگا تبھی تو شیطانی اثر رہ گیا. انہوں نے دعا پڑھا ہوتا تو اثر تھوڑی رہتا. اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی تھوڑی ہوگی. تو اولاد کا ایک اہم ترین حق ماں باپ پر یہ ہے. اولاد کا ایک اہم ترین حق ماں باپ پر یہ ہے کہ ماں باپ جمعہ کے وقت بسم اللہ پڑھیں، دعا کا اہتمام کریں. آدمی سوچے گا کس کا کہاں کنیکشن ہے؟ ہاں اس کا کنیکشن ہے. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دعا نہیں پڑھے گا تو شیطان کا حصہ رہے گا، اور اگر دعا پڑھے گا تو شیطان کا حصہ نہیں رہے گا. بہت زیادہ جلد بازی بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور بے دینی. ہمارے یہاں تو یہ حال ہے. اللہ کی قسم ایک واقعہ بتا رہا ہوں. ایک دن ایسے ہی بیٹھا چند نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ ایسا ایسا ایک حدیث میں دعا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ لڑکا کہہ رہا ہے سوچیے کہ میرے باپ کو تو یہ دعا یاد بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا تو نے اپنے ابا سے پوچھا تھا دعا یاد ہے کہ نہیں؟ بولے ان کو قل ہو اللہ یاد نہیں ہے، دعا کہاں سے یاد ہوگا؟ میں نے کہا تبھی اتنا زیادہ تو شیطانی کرتا ہوگا. تو اولاد کے حقوق میں ایک اہم ترین حق یہ ہے کہ ماں باپ جمع کرتے وقت دعائے مسنون کا اہتمام کریں، شریعت کے پورے تقاضوں کو پورا کریں، تب جا کر کے اولاد کا حق ادا ہوگا. نہیں تو اللہ کی تو نافرمانی ہو ہی رہی ہے، اولاد بھی کیا کہتے ہیں نافرمان ہو جائے گا اور وہ برا نکل جائے گا، شیطان کے اثرات اس پر رہ جائیں گے. اس لیے ضروری ہے اولاد کے ایک اہم ترین حقوق میں سے اس کا انسان اہتمام کرے. اس حدیث کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کتاب الوضو میں. اور یہ ثابت کیا ہے کہ جب جمع جیسے عمل میں بسم اللہ ضروری ہے تو بسم اللہ تو وضو میں اور زیادہ ضروری ہونا چاہیے. یہ ان کا استدلال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو کہنا یہ ہے کہ اولاد کے حقوق میں ایک اہم ترین حق یہ ہے کہ ماں باپ جب جمع کریں تو دعا کا اہتمام کریں، شریعت کے تقاضوں کا اہتمام کریں، پاکی و صفائی کا خیال رکھیں، اور نہایت ہی پاک و صاف ہو کر کے دعاؤں اذکاروں کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں تاکہ یہ عمل عبادت میں تبدیل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی جمع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ثواب عطا کرتا ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس میں ثواب کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی غلط طریقے سے کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہاں؟ کہا شریعت کی پابندی کیا
تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اسے معمولی نہیں لینا چاہیے، عام طور پر اس پر کوئی کھل کے بات کرتا نہیں ہے، نہیں تو بڑے بزرگ لوگ غصہ ہو جاتا ہے، کیا مولوی صاحب الٹا پلٹا اس تقریر میں بول رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کا انتقال ہو گیا، دفنانے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا قبر میں وہ اترے جو آج رات اپنی بیوی سے جمع نہ کیا ہو۔ حدیث ہے، تو قبر میں وہ اترے جو آج رات اپنی بیوی سے جمع نہ کیا ہو۔ تو ایک آدمی درس کا اٹھ کے جا رہا ہے، بولا نوجوان امام لے کر یہی سب سنائے گا ابھی ہے۔ بھئی یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کیا؟ کتابوں میں رکھنے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے اہم ترین حقوق میں سے ایک یہ ہے، بلکہ ایک بہت بنیادی حق ہے کہ ماں باپ جمع کرتے وقت بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا کا اہتمام کرے، کہ اللہ تو ہمیں بچا شیطان سے، مجھے شیطانی عمل سے بچا، اور جو اولاد تو مجھے عطا کرے گا اس کو شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھ۔ یہ اولاد کے لیے دعا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہیں۔ اگر انسان اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اولاد کے ولادت کی باری۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کے نظر میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اور اچھے نام، پسندیدہ نام یہ ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی بندگی کا نسبت کرے، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جانب اپنی بندگی کا نسبت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اچھے نام ہیں۔ ہمارے یہاں یونیک نام کھوجا جاتا ہے، اینٹک نام، یونیک نام، اور عجیب عجیب نام رکھتے ہیں لوگ۔ ارے بھول گیا، کل ایک آدمی فون کر کے مجھ کو نام پوچھا، تو نام کیا آپ کو میں بتاؤں، مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ دو ورڈ ہیں، اس ورڈ کا آدھا اس ورڈ کا آدھا ملا دیا گیا ہو، تو ویسا ہو جاتا ہے، ویسا نام رکھ لیا ہے۔ اب عربی میں ہے وہ گرامر کے حساب سے، قرآن کی آیت کے حساب سے، بولے قرآن میں ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی قرآن میں تو بہت کچھ ہے، کہ قرآن میں لکھا ہے نا کہ بیت الخلاء جانا، بیت الخلاء سے آنا تو وضو کرنا، آؤ جا احدکم من الغائط، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے تو وضو بنائے، تو نام رکھ لو بیت الخلاء غائط، کوئی بات ہے، قرآن میں ہے۔ لوگ یونیک نام، اینٹک، عبد الرحیم رکھو، نہیں پھوپھا جی کا نام ہے، تو عبداللہ رکھ لو، نہیں چچا کا نام ہے، تو عبد الرحمن رکھ لو، وہ پڑوسی کا نام ہے۔ کیا رکھو گا بھائی پھر نام، صحابہ کا نام، پھر اس میں بھی نام ایزی ہونا چاہیے، اتنا مشکل نام، حفصہ نہیں بول نہیں پائیں گے میرے گھر کے لوگ، نام بگاڑ دیں گے۔ کون سے نام بول پائیں گے؟ وہ نچونیوں کے نام، ناچنے والے ہے نا، ان لوگوں کے نام بہت ایزی ہوتے ہیں، بہت آسانی سے آدمی کیا بولتے ہیں، فلوئنٹلی، بڑی آسانی سے آدمی بول لیتا ہے، دن بھر سنتے رہتا ہے، کان میں بجتے رہتا ہے، وہ سب آدمی نام رکھتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ کیوں؟ اچھا نام ہے، بڑا نام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان نام اللہ کی طرف بندگی کر کے رکھے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ انسان اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میرا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، رات کو میرا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے، سمیتہ باسم ابی ابراہیم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم بھی تھا جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج رات کو مجھے ایک اولاد سے نوازا، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے، سمیتہ باسم ابی ابراہیم۔
تو بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھنا یہ بھی مستحب اور مسنون عمل ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ویسے ہی انسان چاہے تو صحابہ اکرام کے جو نام ہیں ان ناموں پر بھی اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ کتنے صحابہ اکرام ہیں، اور عربوں میں عبداللہ اور عبد الرحمن نام اتنا زیادہ رکھا جاتا ہے کہ باپ بیٹا دادا سب کا نام عبداللہ ہو جاتا ہے، عبداللہ ابن عبداللہ، اور کسی کا نام نہ معلوم ہو تو کہہ دیتے ہیں یہ عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ انسان اپنا نسبت اللہ کی طرف کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رحمان کا بندہ ہوں، میں رحیم کا بندہ ہوں، میں وہاب کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ناموں کو یا تو اللہ کی طرف منسوب کر کے بندگی کے ساتھ جوڑ کر کے نام رکھے، یا انبیاء کے ساتھ رکھے، یا صحابہ اکرام کے ناموں کے ساتھ جوڑ کر کے رکھے، یہ بہت اچھی چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ نام بھی رکھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ نام صحیح اور درست ہوں، کوئی غلط نام نہ ہو، ایسا نام نہ ہو جس میں کوئی غلط معنی آتا ہو، شرکیہ نام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لوگ نا فیض الحسن یعنی حضرت حسن کے فیوز و برکات، نجم الحسن کا مطلب وہ حضرت حسن کا ستارہ، ستارے اللہ کے ہیں، فیوز و برکات اللہ کے ہیں، نام رکھے جاتے ہیں نا۔ تو اس طرح سے لوگوں کو انسان کو نام رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عبد مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، غلام حسین، غلام حسن، غلام علی، اور شیعوں کے ہاں تو پھر رکھا جاتا ہے کلب جواد، کلب صادق، کلب علی، یعنی علی کا کتا، اس کا کتا، اس کا کتا، لوگ نام رکھتے ہیں۔ تو ایک بہتر اور اچھا نام رکھنا، نام رکھنے کے سلسلے میں آدمی کے لیے کوئی فکس نہیں ہے، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث سنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل رات میرا ایک بیٹا ہوا، میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا، یعنی جس دن بچہ ہوا اسی دن یا اس کے دوسرے دن نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن کا تذکرہ کیا، اس لیے آدمی اگر 7ویں دن نام رکھتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج مذائقہ نہیں، وہ بہتر ہے، اور اگر بعد میں بھی آدمی اگر نام رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے۔ نام اچھے ہونے چاہیے، نام رکھنے کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ پھر اس کا عقیقہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ بچے جو ہیں وہ عقیقے کے عوض گروی رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عقیقہ کب کرنا ہے؟ 7واں دن، 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ چھوٹے جانور، بکری، بکرا، دمبا، انت، کیا بولتے ہیں اس کو، بھیڑ، بلیک شپ جس کو بولتے ہیں، بھیڑ، یہ سب چیزوں کا عقیقہ کرنا ہے، نہ کہ آدمی گائے اونٹ عقیقے میں ذبح کرنا شروع کر دے۔ اور کب عقیقہ کرنا ہے؟ شادی کے دن نہیں، شادی اور بارات کے دن ولیمے میں عقیقہ نہیں کرنا ہے، 7ویں دن میں عقیقہ کرنا ہے، یہ مسنون ہے۔ اور عقیقے میں بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ لڑکی کے لیے 1 اور لڑکا کے لیے 2، اگر لڑکا کے لیے 2 نہیں کر سکتا ہے تو نہ کرے، لڑکا کے لیے 1 نہ کرے۔ اور اسی طرح سے قربانی کے جانور کے لیے جو شرائط ہیں وہ عقیقے کے لیے نہیں ہیں، عقیقے کے لیے شرط نہیں ہے، داتا ہونا عقیقے کے لیے شرط نہیں ہے۔ بہتر ہے آدمی تھوڑا اچھا جانور دیکھ کر کے ذبح کرے، لیکن اگر وسعت نہیں ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، عقیقہ کرنا۔ اس کے بعد اولاد کے حقوق میں سے اگلا حق یہ ہے کہ بچے کو دم کرنا، بچے کو دم کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ کر دم کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہی دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ بچے کو صبح شام دم کرنے کی عادت ہونی چاہیے جب تک بچہ خود اذکار پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے نا یہ ہو گیا، دیکھیے نا وہ ہو گیا، دیکھیے نا نظر لگ گئی، لگا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ شریعت نے جن چیزوں کی پابندی کرنے کا حکم دیا اس کو کرتے نہیں ہے۔ دم کرنا یہ بھی چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، اور بلا وجہ اپنی
اپنے بچوں کی تصویریں کھینچ کر یہاں وہاں نہیں شیئر کرنا چاہیے، نظر لگ جاتی ہے، حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو دم کرنا، تاکہ اعیذک بکلمات اللہ التامہ، ایک ہے تو اعیذک، بیٹی ہے تو اعیذکی، بکلمات اللہ التامہ، اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے، کلمات اللہ کے، اس کے ذریعے میں تمہیں یا ان کلمات کے یا اللہ کے احکام کے حوالے کرتا ہوں، تم کو اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ من کل شیطان وہامہ، وہم پیدا کرنے والے تمام شیطانوں سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر ملامت کرنے والے کی بری نظر سے۔ کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کی پناہ میں، اللہ کے کلمات کی پناہ میں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بچے کا حق ہے، والدین کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ کے صبح شام اپنے بچوں کو دم کیا کریں۔ اس کے بعد جب بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس میں کئی چیزوں ہیں جو دنیاوی اعتبار سے لوگ کر لیتے ہیں، اس پر تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ بچے کو صحت مند رکھنے کے لیے مکمل کھانے پینے کا بندوبست کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا کھلانا، پوشٹک آہار یعنی جو تندرستی کے لیے ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں تو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، اس لیے مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے۔ بچوں کو صحیح اور درست انوائرمنٹ، ماحول دینا، یہ بچے کا حق ہے۔ صحیح درست پاکیزہ ماحول دینا، پاکیزہ ماحول گھر کے اندر ہونا چاہیے، اور بچے کو بچپن سے گھر کے اندر رہنے کی عادت ہونی چاہیے۔ بچے کو پاکیزہ ماحول دینے کی کئی حدیثیں ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں غالباً یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ روزہ رکھتے تھے، رمضان میں روزہ رکھتے تھے لوگ، تو بچوں کو ساتھ لے کر مسجد چلے جاتے تھے، ساتھ میں اون کے کھلونے بنا لیتے تھے، اور سب ذکر و اذکار میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن بچہ جب بھوک سے روتا تھا تو ان کھلونوں کے ذریعے ان کو بہلایا پھسلایا جاتا تھا۔ یہ ماحول دیکھیے، بچہ کھیل رہا ہے، بازو میں ماں ہے، باپ ہے، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نہ کہ بچہ کھیل رہا تھا بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، دیکھو 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 کھیل رہا، کیسا کر رہا، کیسا نہیں۔ بچہ کھیل رہا ہے، اس کے بازو میں آواز بلند قرآن کی تلاوت کریں، پڑھیں، تاکہ بچہ سنے، اس کے کانوں میں جائے۔ پاکیزہ ماحول گھر کے اندر رکھیں، اور بلا وجہ بچپن سے ہی بچے کو گود میں لے کر روڈ پہ ٹہوانے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بچے کو گھر میں من نہیں لگے گا، وہ بار بار باہر جانے کا دل کرے گا، اور جب بار بار باہر جائے گا تو باہر کے لوگوں کے سنگت میں چلا جائے گا اور وہ برا بن جائے گا۔ اس کے لیے بچے کو گھر کے اندر رکھنا، جتنا ہے بچے کے ساتھ کھیل ہے، کود ہے، ماں باپ ہیں، رکھیں، بلا وجہ اس کو لے کر باہر گھومنے سے پرہیز کریں۔ خاص کر کے شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب مغرب کے اذان سے کچھ پہلے سے لے کر کے عشاء تک، اس وقت علماء اور محدثین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اثرات شیطان کے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ مغرب کے سورج کے غروب ہوتے وقت لوگوں کو اپنے بچوں کو گھر کے باہر نہیں لے جانا چاہیے، بالکنی میں بھی نہیں لے جانا چاہیے۔ بہت خوبصورت سینری ہے دکھانے لے جاتا ہے، منظر کتنا اچھا ہے، نہیں، گھر کے اندر رہیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی رکھیے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے مدینہ میں پڑھائی کر رہے تھے، ابھی فارغ ہو گئے کہ نہیں معلوم، انہوں نے باقاعدہ ایک آرٹیکل میں لکھا کہ ان کے والد بچوں کو مغرب کے کچھ پہلے سے گھر کے اندر بند کر دیتے تھے، یہاں تک کہ مکمل اندھیرا ہو جاتا تھا، اس کے بعد گھر سے نکلنے دیتے تھے۔ تو شام کے وقت بچوں کو باہر نہیں لے جائیں۔ من شر غاسق اذا وقب، سورہ فلق میں یہ آیت ہے، اس کی تفسیر پڑھیے گا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، سورج کے ڈوبتے وقت کے شر سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ اس وقت بھی شر رہتا ہے، اس وقت بچوں کو لے کے گھومنا، چلو تھوڑا شام کا وقت چلو گھما کے لاتے ہیں، نہیں، وہ وقت گھر کے اندر رہنے کے لیے ہے، گھر کے اندر خود بھی رہیں، بچوں کو بھی رکھیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور بچوں کو کسی بھی حال میں باہر نہ نکالیں۔ یہ اس کو دینی اور بہتر ماحول دینے کی کیٹیگری میں آتا ہے۔
بچوں کے سامنے دینی ماحول کے سلسلے میں خود گالی گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، غلط باتیں کرنا، فون پہ کسی کو ڈانٹنا، جھڑکنا، میاں بیوی کا آپس میں بچے کے سامنے جھگڑا کرنا، یہ سارا کا سارا غلط عادت ہے اور غلط ماحول دیتا ہے، بچے کو مہیا کرتا ہے۔ اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہے تو بچے کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کرے، نہیں تو کیا ہوگا، بیٹا جب اپنی ماں کو مار کھاتا دیکھے گا تو وہ بھی شادی بعد اپنے بچوں کو مارے گا، اپنی بیوی کو مارے گا۔ اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بچپن سے جہاں اچھے ماحول کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ صدقے کا کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لیے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھوک دو تو نہیں تھوکے، تو منہ میں ہاتھ انگلی ڈال کر کے باہر نکال کر کے پھینک دیا گیا۔ یہ بہتر اور اچھی تربیت ہے۔ اور پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہو تو اس کی تعلیم و تربیت میں اتنا زیادہ جٹ جانا کہ 7 سال کی عمر سے ہی اس کو نماز کا پابند بنایا جائے۔ بچہ جب اللہ کا فرمانبردار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کی اطاعت و فرمانبرداری سکھائے گا، لیکن جو رب کا نہیں ہوگا وہ پھر کسی کا تھوڑی ہوگا، وہ نہ باپ کا ہوگا، نہ اپنے بچوں کا ہوگا، نہ اپنے بیوی بچوں کا، کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ جو رب کا نہیں ہوگا وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم وہم ابناء 10۔ بچہ ہے کہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، 7 سال کی عمر سے ہی نماز کی پابندی کرائیے، 10 سال کی عمر میں اس کو ماریے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بچے کی تربیت میں یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جس کا انسان کو ضرورت ہے کہ اس کے اوپر پوری توجہ دے اور پورا خیال رکھے۔ میں نے بس شارٹ کر کے باتوں کو بیان کیا، تفصیل کی موقع نہیں ہے، ابھی مجھ کو سفر میں نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔